اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جس وقت سے یہ سینٹ کا سیشن شروع ہوا ہے سر، اس بات کو تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو چکے ہیں، اور اس 1 گھنٹہ 15 منٹ میں تقریباً 5 بچے فلسطینی بچے جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. ایوری 15 منٹس ایک بچہ شہید ہو رہا ہے. ہمیں فیل شاید اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بچہ ہمارا نہیں ہے، اور اپنا بچہ نہ ہو تو شاید تقریر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن سر اگر 2 منٹ کے لیے زوم کیا جائے کہ وہ شاید اگر ہمارا بچہ ہوتا. سر فلسطین میں ٹوٹل 10,000 بچے شہید ہو چکے. یہ وہ آفیشیل نمبر ہے جن کی لاشیں ملی ہیں سر. 35,000 ٹوٹل شہداء ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کی ہزاروں کی لاشیں بھی نہیں مل سکی. افسوس یہ ہے کہ سر جب تقریر کرتے ہیں تو واقعی جذبات تو ضرور آتے ہیں سر، لیکن اگر اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا جائے تو اس میں کہیں اپنے آپ کو بھی ایکسپوئر ملتا ہے سر. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، اور اس سپیچ میں انہوں نے 2 ایشو ریز کیے تھے، ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا. اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، اور میں بڑی طاقتوں سے مراد اسلامی امہ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں، ان کے کان کھڑے ہو گئے. یہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ سعودی عرب اور اسرائیل کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہو رہے تھے. بعض گش یہ تھی کہ سعودی عرب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے، اور ہم پہ بھی ایک پریشر بیک چینل سے ڈپلومیسی ہو رہی تھی کہ شاید ہم بھی ایکسیپٹ کریں تاکہ ان پہ پریشر کم آئے. اسی وقت خان صاحب نے پھر کشمیر کا ایشو بہت زبردست طریقے سے ریز کیا. اس کی بعض گشت بھی اسلامی امہ میں ہوئی، کیونکہ سعودی عرب انڈیا کے ٹائز بھی بڑے شدید ہو رہے تھے، لیکن ہم خاموش رہے کیونکہ پاکستان میں شاید ان ممالک کے خلاف بات کر رہا ایسا ہے کہ وہ 25 لاکھ پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھیجنے والی بات ہے. ڈر گئے سر ان سے. پھر اچانک ہمیں پتہ لگا کہ کوالالمپور میں ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے. پھر پریشر ڈالا گیا کہ یہ سمٹ نہیں ہوگی، کیونکہ سمٹ کا مطلب ہے کہ شاید پاکستان، ایران، ترکی اور کوالالمپور ایک نیا بلاک نہ بلانے جو ان تیل پیدا کرنے والے ممالک کے خلاف نہ ہو جائے. بات بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک پہنچی ہے سر کہ جس وقت فلسطین میں ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اس وقت سعودی عرب اور ان تمام بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت امیر ہے وہاں پہ کنسرٹس ہوتے ہیں سر. یقین جانیے سر، افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح خاموشی سے بیٹھے ہیں. میں صبح بی بی سی دیکھ رہا تھا سر، تو کمالا ہیرس وہاں پہ فرماتی ہیں سر، جو ان کی وائس پریزیڈنٹ امریکہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ جو ہم نے ایئر ڈراپ کر کے ہوا سے جو غذا پھینکی ہے فلسطینی بچوں کے لیے، وہاں پہ سننے میں آیا کہ 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، کیونکہ وہ اتنی بھگدڑ میں آئے اور لوٹنے کے لیے آئے کہ وہاں پہ بندے مر گئے. اس نے خود لکھتی ہے، اور یہ میں ٹکرز اس کے بتا رہا ہوں، وہ خود لکھتی ہے کہ وہاں پہ لوگ گھاس کے پتے کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے، یہ وہ ملک ہے امریکہ کہ تیسری دفعہ جب سیز فائر کی درخواست یو این او میں آئی تھی تو اس ملک نے ویٹو کر دیا، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی بچے مریں. یہ دنیا کا وہ بڑا چوکیدار ہے، وہ بڑا پہرے دار ہے جس پہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کانپ جاتی ہیں. لیکن جب اصول کی بات آتی ہے، جب انصاف کی بات آتی ہے، تو سیز فائر کے اوپر ویٹو کی طاقت استعمال کرتا ہے کہ فلسطین میں جنگ نہیں روکی جائے گی، کیونکہ اسرائیل نے ابھی 1 لاکھ فلسطینی اور مارنے ہیں. اگر واقعی یہ ایوان اتنا سیریس ہے اور تقریروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پھر آگے بڑھیے. آج ایوان کی طرف سے متفقہ طور کے اوپر ایک قرارداد منظور کرتے ہیں امریکہ کے خلاف، امریکی سرکار کے خلاف، اور مذمت کرتے ہیں کہ تم اگر ویٹو کرو گے فلسطینی بچیوں کی شہادت کے لیے تو ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان کا سب سے بڑا ایوان تمہیں کنڈیم کریں گے. دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں. دنیا کو پتا ہونا چاہیے ہم تمہاری طرف انگلی کر کے اشارہ کر سکتے ہیں کہ تم ظالم ہو، اور تم اتنے ہی شریک ہو جتنا اسرائیل شریک ہے. اگر ہمت ہے تو آج ریزولوشن دیجئے. جو اس میں سمجھتا ہے کہ ہمیں ہاتھ کھڑا کر کے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو ہو جائے، اور اگر نہیں تو پھر خاموشی سے تقریر کرتے ہیں، آئے چائے پیتے ہیں اور اپنے گھر چلے جاتے ہیں. شام تک 50 بچے اور شہید ہو چکے ہوں گے. چیئرمین صاحب، یہ خون آپ کے اور میرے دامن پہ دونوں پہ ہے. ہم روک نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف وہ کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. آج اپنی طاقت کا استعمال کیجئے، and let's see کہ آج اس ایوان میں کس میں ہمت ہے کہ امریکہ سرکار کے خلاف آواز بلند کر کے ایک مذمتی قرارداد ان کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ پاکستان کی سینٹ نے امریکہ کے خلاف ایک مذمتی قرارداد پیش کی. Let's see what they have to say. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.